مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی نظریں فلسطین پہ ہیں، فلسطین کا مسئلہ بڑا گہرا ہے۔ رفح بارڈر کا بڑا ذکر سننے میں آیا کہ وہاں بڑا امن تھا، وہاں پہ ظلم نہیں ہو رہا تھا، حملے نہیں ہو رہے تھے، وہاں پورے فلسطین کے لوگ پناہ لینے کے لیے اس بارڈر کے قریب قریب رہ رہے تھے، مگر 2-4 دنوں سے اسرائیل وہاں پہ حملے کرتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بات اول و آخر وہی، جتنے بھی سوالات ہوں، پوری بیچارے مظلوم مسلمان، پوری امت مسلمہ نہیں، مظلوم مسلمان ایک طرف ہے، پورا کفر ایک طرف ہے۔ اور اس وقت جو عالم کفر سے ہماری لڑائی ہے وہ صرف ملک کی نہیں ہے، پورے اقوام متحدہ کی مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اور باقی جو مسلمان ممالک ہیں وہ اپنے دنیاوی مفاد کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں۔ تو بات تو یہی کہ اقوام متحدہ جتنی مرضی اپیلیں کریں، ایمانداری سے بتائیے، کسی کافر ملک پہ حملہ ہوتا تو کیا صرف اپیلیں ہوتی؟ نہیں، ایسا ہوتا، عملی اقدام ہوتا۔ یہ اپیلیں کرنا بھی ساری نورہ کشتی ہے، ہم تو اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ لیکن میں بات پھر وہی کروں گا، ہمیں اقوام متحدہ سے کوئی توقع نہیں رکھنی۔ ہم بیچارے پاکستانی کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے حق میں بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ یہ 2 بڑے کام ہیں کہ ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں استوار کریں، نئے سرے سے واپسی کا سفر شروع کر دیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ باقی کہ آپ جتنے مرضی سوال قائم کریں وہ تو ایک ہی جواب ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ تمہارے قدم جما دیں گے۔ اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ نہیں، آپ ابھی دیکھیں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ امت کو پھر سے اپنا وہی سفر دوبارہ شروع کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے ہمیں کیا اقدام کرنے چاہیے؟ دیکھیں نا جی، سفر دوبارہ شروع کرنے کا مطلب یہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ سفر کتنی کمال کی بات ہے۔ یعنی پورے سمندر کو اللہ تعالیٰ نے 2 جملوں میں، 2 لفظوں میں سمو لیا۔ بالکل ایسے ہی۔ ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایک ہوتی ایمان کی صورت، ایک ہوتی ایمان کی حقیقت۔ جہاں سرے سے ایمان ہی نہیں تو ان کو تو ایمان کی طرف آنا فی الحال مشکل ہے۔ لیکن جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو مدعی ہیں، جن کا ادعا ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، چلو ایمان کی صورت تو ہے نا۔ اب ایمان کی صورت سے ایمان کی حقیقت کی طرف سفر کرنے کی بات کر رہا ہے قرآن کریم۔ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ہم ایمان والے ہی ایمان لے آئے، کام بن جائے گا۔ ہمارے مظلوم بھائی بھی ایمان لے آئے، کام بن جائے گا۔ آپ نے کہا کہ اگر کفر کسی کافر ملک پہ اس طرح حملہ ہوتا تو سارا کفر ایک جگہ جمع ہو جاتا، یا کفر اس طرح مذمت نہ کرتا یا صرف بیان بازی اپیلیں نہ کرتا، مگر دوسری جانب مسلم حکمران جو ہیں وہ اپیلیں بھی کر رہے ہیں، مذمت بھی کر رہے ہیں۔ ان کو کب ہوش کے ناخن آئیں گے؟ ان کو پتہ ہے یہ بزدل ہیں، منافق ہیں، مفاد پرست ہیں۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹھنڈے دل سے دنیا اور آخرت کے مفاد کا جائزہ لینے کے بعد دنیا کے مفاد کو ترجیح دی اور آخرت کے مفاد کو قربان کر دیا۔ یہ بات اسرائیلی ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو اس لیے ان سے کوئی ڈر نہیں۔ اگر یہ دنیا کے مفاد کو ترجیح نہ دے تو پھر یہ جو اس وقت سینیریو بنا ہوا ایسے نہ ہوتا؟ کیسے ہوتا؟ صرف آبادی کو دیکھ لیں، باقی تو ساری چیزیں چھوڑیں۔ چھوٹی سی بات کہتا ہوں، غیر معلومانی تو خیر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ عرب کھڑے ہو کے یہ سوسو کرنا شروع کر دیں، اسرائیل ڈوب جائے گا۔ یہ عرب کھڑے ہو کے یہ سوسو کرنا شروع کر دیں، اسرائیل ڈوب جائے گا۔ نہیں ہو سکتا۔ وہ عرب جن کے تلوار میں رعب تھا، آج وہی عرب تلوار ہاتھ میں لے کر ناچ رہے ہیں۔ اب دیکھتے نہیں ہیں، عرب سے امید اب بالکل ختم۔ نہیں، میں یہ بھی کبھی نہیں کہتا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ دیکھ کر عرب گئے۔ کیوں گئے بھائی؟ فتنوں کے دور میں سرزمین فلسطین شام میں ایمان ہوگا، اس کا مطلب عرب نہیں گئے۔ لیکن مجموعی طور پر یہ کمزوریاں عربوں میں بہت نظر آتی ہیں، فی الحال ہیں۔ لیکن یہ کہ عرب گئے تو پھر تو عجم اس سے بھی پہلے گئے، ان کے اندر تو اعمال کی کمزوری ہے۔ ہمارے ہاں تو عقیدے اور نظریات کی کمزوری ہے۔ ہمارے ہاں تو ہر دوسرے کلومیٹر کے اوپر ایک معبد بنا ہوا ہے جس میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجا جاتا ہے۔ کیا ہمارے ہاں قبروں کو سجدہ ریز نہیں ہوتے لوگ؟ کیا کچھ نہیں ہوتا؟ وہ اعمال کے کمزور ہیں، ہم عقیدے کے کمزور ہیں۔
عقیدے کے بعد پھر ہمارے اعمال کہاں ہیں؟ پھر اگر ان کی جیسی دولت سہولت ہمیں میسر ہوتی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے ہاں تو قانون یہی ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم پھر گئے تو میں تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کھڑا کروں گا، تمہاری جگہ ناشکری نہیں ہوگی۔ نہیں، یہ پھرنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب آپ ایمان اور اس کے تقاضوں سے پھر جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بات ہے کہ ایمان کی صورت سے ایمان کی حقیقت کی طرف سفر کرنا ہے۔ اگر میرا ایمان مجھے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتا تو وہ ایمان میرے ہاتھ میں تلوار دے گا؟ کبھی نہیں دے گا، سیدھی سی بات ہے۔ آج وہ سوچ سمجھ کر میرے اور آپ کے اوپر حملہ آور ہے، اور امت وسائل اور ذرائع کو ترقی سمجھ بیٹھی ہے۔ اربوں کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ سمندر میں محلات بنانے پہ لگ رہا ہے۔ برج خلیفہ جی، کیا مطلب ہے یار؟ جن کے گھر مٹی کے گھروندے تھے، مٹی کے گھر بھی نہیں، مٹی کے گھروندے تھے، انہوں نے اپنے وقت میں ایران کو، فارس کو، روم کو فتح کیا۔ کیا یہ اب بھی یہ فتح نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ خدا کے قانون تو اسی طرح ہی ہیں، ہم اس کے اوپر آ جائیں، کیوں نہیں آتے؟ خدا کے قوانین تو اسی طرح ہی ہیں۔ اب میں کل پرسوں چند دن پہلے، اس جمعے سے پہلے، 2 جاپانی بچوں کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ یقین کریں ان کا ایسا لہجہ سا تھا جیسے کوئی عرب بچے پڑھ رہے ہیں قرآن۔ ایک تو لہجہ ایسا تھا، اور دوسری بات انہوں نے قرآن کریم پڑھنے کا ایک عجیب انداز متعارف کروایا نا، یاد کرنے کا بھی ایک طریقہ، بچوں میں ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے میں اپنے کلاس 1 کا میرا بچہ ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ٹریفک اشارے ہیں اس کو بڑی کہانی میں سمجھایا گیا تھا، یلو اور جو ریڈ ہے اور گرین ہے نا، تو وہ بچہ سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، تو میں حیران رہ گیا کہ کسی نے، بچوں کا نصاب بھی تو کمال کا ہوتا ہے نا، اس کو ترتیب دینے والے کمال کے ہوتے ہیں، ہما شما تو کام نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اوپر ایک کہانی لکھی ہوئی تھی، تو اس طرح بندے کے اندر دلچسپی پیدا کی جاتی۔ اب قرآن کے حوالے سے میں جاپانی بچوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جو ہمارے عربی کے حروف تہجی ہیں، الف با تا سا، اس اعتبار سے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ اندازہ کر لیں، یعنی الف ایک نے ترتیب سے، بھائی الف سے تم نے وہ آیت پڑھنی جس کا آغاز ہی الف سے ہوتا ہے قرآن میں، اس نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اگلے کی واری آ گئی، اس نے وہ آیت پڑھنی جس کا آغاز با سے، پھر اگلے نے وہ آیت پڑھنی جس کا آغاز تا سے، اگلے نے وہ آیت پڑھنی جس کا آغاز سا سے، یہاں تک میں حیران ہو گیا۔ فا سے فبدل الذین ظلموا قولا، دال سے درجات، یعنی اپنی اپنی ترجیح کی بات ہے نا، ان بچوں نے کس بات کو ترجیح اب دی؟ یہ دیکھیں نا، اب ذہن لڑانا پڑتا ہے یار، وہ آیت جس کا آغاز سین سے، وہ آیت جس کا آغاز شین سے، وہ آیت جس کا آغاز، یعنی آیت نہیں جملہ ہی سمجھ لیں، پوری آیت ہونا ضروری نہیں ہے، وہ جو کوئی بھی عربی قرآن کریم کا سینٹنس، لیکن وہی بات ہوتی ہے دلچسپی کی۔ تو میں اس پر میں نے ساتھیوں کو کہا، میں نے کہا آج یہ جاپانی قوم ایمان لے آئے، امریکن قوم ایمان لے آئے، یہ ہمیں پھر بھی چھوڑ کے خلافت خود ہاتھ میں لے لیں گے، ہم اس جوگے ہی نہیں ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ لوگ ایمان لے آئے نا، یہ پھر سے حکمران ہوں گے، ہم پھر بھی ان کے تھلے ہی ہوں گے، کوئی بات نہیں، ہمیں منظور ہے، لیکن کہنے کی بات مسلمانوں کی حکومت ہوگی نا۔ ہاں جی، خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، نبی علیہ السلام کی حدیث تھی، تم میں سے جو جاہلیت میں بہترین صفات کا مالک ہوگا وہ اسلام میں آئے گا تو اس کی بہترین صفات کو سیکل ہو جائیں گی، سمجھے، لشکاریں مارے گی۔ اچھا مفتی صاحب، اس طرح جیسے ہم نے فلسطین کی بات کی ہے، ابھی آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کی، وَلَقَدْ